الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة إبراهيم وآتاكم من كل ما سألتموه وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ ترجمہ: اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا، اور اگر خدا کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو، مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے۔ کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ یعنی جو چیزیں تم نے زبان قال یعنی کہہ کر مانگی، یا پھر زبان حال جس کی تمہیں ضرورت ہوئی وہ تم نے اللہ سے طلب کی، ان میں ہر چیز کا جس قدر حصہ حکمت اور مصلحت کے موافق تھا مجموعی طور پر تم سب کو دیا۔ انسان اگر اپنی تخلیق پر غور کرے، اور میڈیکل سائنس اس بات کی گواہ ہے کہ انسان کی ضروریات کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت ہی مستحکم نظام جسم کے اندر پیدا کیا ہے۔ جسم کی جو بھی اندرونی ضروریات ہیں ان کے لیے بیرونی اسباب پیدا کیے کہ وہ اندرونی ضروریات کو بیرونی اسباب سے انسان سیٹسفائی کر لے۔ اگر انسان سوچنا چاہے تو محال ہو جائے کہ کیا کیا کچھ جسم کے اندر اس کے ہے، اور اس کے علم کے بغیر وہ پرفیکٹ انداز میں کام کر رہا ہے۔ کون کون سے انزائمز جسم کے اندر کام کر رہے ہیں، کون کون سے اعضاء کس کس طرح سے، اور کون کون سے کمپلیکیٹڈ کیمیکل ریاکشنز اس کے جسم کے اندر مسلسل ہو رہے ہیں جو اس کی حیات کا باعث ہیں۔ ان سب کاموں کا کرنے والا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمتیں اتنی بے شمار بلکہ غیر متناہی ہیں کہ اگر تم سب مل کر اجمالاً ہی گنتی شروع کرو تو تھک کر عاجز ہو کر بیٹھ جاؤ۔ گویا انسان کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ اللہ کی تمام نعمتوں کو جان سکے، لیکن جہاں تک وہ نعمتیں ہیں جو اس کے سامنے ہیں، روزمرہ کے استعمال میں ہیں، اور وہ ان کو جانتا ہے، اس پر بھی اکثر انسان شکر گزار نہیں بنتے، اللہ کا شکر نہیں کرتے۔ اور انسانوں کی اکثریت ایسی ہی ہے کہ جو بے انصاف اور ناسپاس ہیں، جو اتنے بے شمار احسانات دیکھ کر بھی منعم حقیقی کا حق نہیں پہچانتے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔